بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، کچھ لوگوں کو ان کے حاسدین، ان سے حسد کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے گراتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی انا، تکبر، غرور کی وجہ سے گرتے ہیں۔ سامعین معظم، یہی حال نواز شہباز کا ہوا۔ یہ تکبر، غرور، انا میں ایک بدمست ہاتھی گھوڑا کہنے کی طرح دوڑتے جا رہے تھے۔ یہ دوسروں کو حقیر مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم جب جو جیسے چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم ہیں سب کچھ، ہم ہی سے سب کچھ ہے۔ پھر سبھی نے دیکھا کہ یہ انہیں منہ کے بل گرے۔ سامعین معظم، کرپشن تو یہ کرتے ہی تھے، ساتھ جو ان کو جو چیز لے ڈوبی وہ ان کی انا، گھمنڈ، غرور، تکبر لے ڈوبا ان کو، یہ انہیں منہ کے بل گرے۔ اب یہ اٹھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ سامعین معظم، ایک بہت پرانی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک بادشاہ ایک بزرگ کا بڑا قدردان تھا۔ بزرگ ایک شہر سے دور ویران جگہ پر اپنی کٹیا بنائے ہوئے بیٹھا رہتا تھا۔ بادشاہ جب بھی وہیں سے گزرتا تو اپنی سواری سے نیچے اتر کر آتا، بزرگ کے گھٹنوں کو چھوتا، ان سے دعائیں لیتا، دعائیں کرواتا، مشورے لیتا، پھر پیدل چلتا، پھر کہیں دور جا کر اپنی سواری پر بیٹھتا۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ چلا کہ جس بزرگ کا میں عقیدت مند ہوں، احترام کرتا ہوں، گھٹنوں کو چھوتا ہوں، اس بزرگ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر و مشیروں سے مشورے لینا شروع کر دیے۔ ان میں ایک دنا اس کا وزیر بھی شامل تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، یہ پرانے وقتوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان سے جو ان کے سیانے تھے نا، وزیر ہوا کرتے تھے۔ بادشاہوں سے سیانے، عقل مند ان کے وزیر ہوا کرتے تھے۔ وزیر نے بادشاہ وقت کو کہا کہ میں خود جا کر ساری صورتحال کا پتہ کرتا ہوں۔ وہ خود گیا بھیس بدل کر، اس نے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ جیسا آپ نے سنا ویسا ہی ہے، اسے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نہیں مانا۔ بادشاہ نے سوچا اگر میں بھی کہتا ہوں غلطی ہو گئی ہے تو پھر ساری رعایا کہے گی آپ تو گھٹنوں کو چھوتے رہے، آپ تو دعائیں کرواتے رہے، ان سے دعائیں لیتے رہے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ تو بادشاہ وقت تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ شیطان آ گیا انسان کے روپ میں، بزرگ کے روپ میں، تو وہ شیطان اس بزرگ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ دیکھو، تم سے غلطی ہو گئی ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو میں اب آپ کو ایک رہائی کا، آزادی کا طریقہ بتاتا ہوں۔
کہا جی بتائیے، کس طرح میری جان چھوٹ جائے؟ کہ وزیر مشیر بار بار چکر لگاتے ہیں، میری جان چھوٹ جائے کسی طرح۔ سپاہی بھی آتے ہیں احوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں جب بھی بلائے بادشاہ اپنے دربار میں، اب وہ خود بلائے گا تمہیں، تم نے نہیں جانا، تم نے وہاں جا کر یہ کہہ دینا ہے میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی علی الاعلان یہ بات بھی کہہ دو کہ میں مسلمان نہیں تھا، تم یہ کہنا بھرے مجمع میں۔ تو پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا، اسی طرح مجھے رہائی مل جائے گی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بزرگ نے پوچھا کیسے رہائی ملے گی؟ شیطان نے کہا کہ رہائی ایسے ملے گی کہ جب تم یہ الفاظ کہو گے تو عوام بھی یہی کہے گی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے نا اس کو کسی دوسرے ملک بھیج دیں، اس کو اپنے پاس نہ رکھیں، اپنے ملک میں نہ رکھیں، آپ پھر دوسرے ملک چلے جائیں گے، پھر جو ہے نا اسی طرح وہاں دوسرے ملک جا کر آپ دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کون سی انوکھی بات ہے آپ کے لیے، یہ تو آسانی سے آپ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا بات تو آپ نے بڑی پتہ کی اہم بات کی، اس سے مجھے رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ اب وہی شیطان وزیروں کے پاس بھی جاتا، بادشاہوں کے پاس بھی جاتا، بادشاہ کے پاس بھی جاتا اور ساری رودات بتاتا کہ اس طرح یہ غلطی ہوئی ہے، اور پکے ثبوت فراہم کر دیے وزیر کو۔ جب پکے ثبوت وزیر نے بادشاہ کو فراہم کر دیے، شیطان نے وزیر کو فراہم کیے، وزیر نے بادشاہ کو ثبوت دکھا دیے، فراہم کر دیے، اب تو کوئی بات بچنے کی باقی نہیں تھی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، آرڈر جاری کر دیے، اس کو پکڑ کر لایا جائے۔ اب وہ آ گیا، بادشاہ پہلے تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سزا ملے، جب اس نے ثبوت دیکھے تو پھر تو بات نہیں بن سکی، بات ماننا پڑی۔ اب بادشاہ نے سوالات کیے، قاضی وقت تشریف فرما تھے اور وزیر وزراء بھی ہیں اور دیگر عوام الناس بھی دیکھنے کے لیے دوڑے چلے آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ لوگ تو اس کو ایک ولی اللہ سمجھا کرتے تھے اس بزرگ کو۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اب بھی وقت ہے، میں تم کو نیک آدمی سمجھتا ہوں، میں تم کو چھوڑ دوں گا، کیا تم نے یہ غلطی کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کی ہے۔ اچھا، اب وزیر نے کہا حضور والا جی تو مان چکا ہے، اب آپ کے سامنے دوبارہ بھی پہلے بھی کہتا آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ رپورٹیں دیا کرتے، بتلایا کرتے تھے، اس وقت وہ کوئی یہ موبائل فون ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے کہ ریکارڈ کر کے پھر سنوائی جائیں باتیں۔ اچھا خیر، اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ اب تو تمہیں سزا ملے گی اسلامی قوانین کے مطابق، تم نے یہ غلطی کی ہے تو اب تم خود مان بھی رہے ہو یہ غلطی کی ہے۔ تو اس نے پھر دوبارہ وہی بات دہرائی جو شیطان نے ایک بڑے بزرگ کے روپ میں آ کر کہی تھی کہ بادشاہ وقت سنیں آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، دیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس نے کہا مسلمان نہیں تھا، میں غیر مسلم تھا،
میں تو ایسے ہی روزی روٹی کے چکر میں آپ کے ملک میں آیا، اور پھر آپ ہی نے مجھے ایک ولی اللہ ولی کامل مشہور کر دیا۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے، گھٹنوں کو چھوتے تھے، آپ کی رعایا بھی اس طرح کرنے لگی۔ میں تو ایک ٹھگ باز ہوں۔ اس نے ساری بات بتلائی۔ اس نے سوچا تھا کہ اسی طرح کہنے سے جیسا مجھے بزرگ کہا گیا ہے تو میری جان چھوٹ جائے گی، میں آرام سے کسی دوسرے ملک چلا جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، رعایا سن رہی تھی، یہ بدبخت خبیث یہ کیا کہہ رہا ہے، بادشاہ بڑے غصے میں آ گیا۔ اب انن فنن وہی بزرگ، وہی شیطان بزرگ کے روپ میں بادشاہ کے قریب آیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت احترام کے ساتھ کرسی پر بٹھایا۔ بادشاہ نے کہا اشارہ کر کے بزرگ کی طرف کہ دیکھیں یہ صورتحال بنی ہے۔ بادشاہ نے جب اس کو یہ کہا، اب بادشاہ کو تو پتہ نہیں ہے نا یہ سارا معاملہ کس طرح بنا ہے، شیطان کی وجہ سے بنا ہے، یہ شیطان ہے، یہ جو ہے یہ بھی ایک ولی اللہ نہیں ہے، یہ تو شیطان ہے، انسان کے روپ میں آیا ہوا ہے کیا۔ اب اس بزرگ نے کہا، جو اصل میں ایک شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے کہا کہ مجھے دے دیں تلوار، میں سر قلم کرتا ہوں۔ یہ مسلمان ان کے ملک میں فساد پھیلائے، اس طرح کریں۔ وہ اس کے قریب گیا تو بزرگ نے دیکھا، اس نے کہا تم تو میرے اپنے تھے، تم تو میرے قریبی تھے، تم نے مجھے اسٹوری کہانی گھڑ کے دی کہ اس طرح کرو گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اب تم میرا سر قلم کر رہے ہو۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ایک درویش ولی اللہ والے ہو۔ تو پھر اس نے اپنا راز ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے بادشاہ بھی نہیں جانتا ہے، رعایا بھی نہیں جانتا ہے، رعایا نہیں جانتی ہے، یہ وزیر وزراء سارے مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اب میں ایک راز آشکار کیا دیتا ہوں اپنا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، میرا کام تو اس طرح لڑائی کروانا ہوتا ہے۔ سو میں لڑائی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دیکھا، میں اس علاقے سے، میں اس شہر سے گزرا کرتا تھا کہ آپ بڑی خالق اکبر کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگ آتے آپ سے دعائیں کرواتے، بادشاہ وقت آتا آپ کی گھٹنوں کو چھوتا، اس طرح وہ ساری باتیں بتلا دی۔ ساری باتیں بتلانے کے بعد پھر اس نے جو ہے نا اس کا سر قلم کر دیا اپنے ہاتھوں سے، اور انن فنن سر قلم کرنے کے بعد بادشاہ سے اس نے اجازت لی اور وہ چلا گیا، کیونکہ شیطان اپنا کام پورا کر چکا تھا، اب وہ چلا گیا۔ اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، آخری کارڈ استعمال کیا، آخری پتہ کھیلا، لیکن اس کے سارے کارڈ ناکام ہو گئے، آخری پتے کام نہیں آئے، ہر حربہ ناکام ہو گیا اس کا۔ اب یہی حال نواز شہباز کا ہے، ان کو اپنے لوگوں نے پوری طرح پھنسوا دیا، ایک تو کرپشن کی وجہ سے، اور یہ دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بتلا دی کہ یہ غرور گھمنڈ میں گرے منہ کے بل۔ اب یہ منہ کے بل گرے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے اپنے آئیں گے،
فوری طور پر اٹھائیں گے، پھر وہ اٹھا کر ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں اپنے ملک لے چلیں گے، پھر ہمیں کرسی پیش کر دی جائے گی، پھر ہمیں حکومت مل جائے گی، پھر اسی طرح ہمارے دن عیش و عشرت میں گزرتے رہیں گے، پھر ہماری واہ واہ ہوگی، پھر ہم ہوئے سامعین معظم۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب ان کے کارڈ جو ہے نا یوں کہہ لیں جل چکے ہیں، سارے حربے ناکام ہوئے ہیں اور اب بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ عوام ان کو جان چکی ہے، ان کی کرپشن کو دیکھ چکی ہے، ان کے کرتوتوں کو دیکھ چکی ہے۔ اب دیکھیں بڑا بھائی نواز، وہ کہتا ہے کہ میرا باپ ایک امیر آدمی تھا، اور چھوٹا بھائی شہباز کہتا ہے مجھے فخر ہے میں کسان کا بیٹا ہوں۔ اب یہ ان کی باتوں میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، بڑا کچھ کہتا ہے چھوٹا کچھ کہتا ہے، ان کی باتیں آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے جو ہے نا یہ جتنے حربے استعمال کریں، جتنے کارڈ کھیلیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، یہ میری بات آپ لکھ لیں، میری بات آپ لکھ لیں، ان کو کبھی حکومت نہیں ملے گی۔ اب یہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے مظلوموں کو ذلیل و خوار کیا، مظلوموں کو قریب بٹھایا، ان کے مائک بند کر دیے۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا عوام کے ساتھ۔ انہوں نے بچوں سے پیسے لیے، سکول کے بچوں سے پیسے لیے، تاریخ گواہ ہے۔ انہوں نے کہا جی قرض اتارو ملک سنوارو، سکولوں میں آئے تھے کہ قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر ہم سکیم چلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے قرض نہیں اتارا، الٹا قرض بڑھتا گیا، ان کے کاروبار بڑھتے گئے، اپنے ذاتی ملک خسارے میں کاروبار بڑھتے گئے، ان کے بیٹے باہر کاروبار کر رہے ہیں، غریب پاکستان میں ذلیل و خوار ہیں۔ سامعین معظم، پھر انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ اب ہم قرض نہیں لیں گے، کہ ایک ہوٹل تھا یا کوئی اور جگہ تھی، یہ تو مجھے اب معلوم نہیں ہے، اس کے اوپر یہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اوپر سے کہا کہ ہمیں یہ کشکول گرا رہے ہیں، یہ کشکول توڑ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر انہوں نے کشکول اٹھا لیا، دنیا جانتی ہے، پھر انہوں نے کشکول اٹھا لیا۔ پھر اب یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ملک کی وقار کو پہلے بھی داؤ پر لگاتے رہے ہیں، اب بھی یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ کبھی اسرائیل کے سفیروں سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی بھارتیوں سے مل رہے ہیں، یہ ملک دشمن ٹولہ ہے۔ اللہ تمام ایسے افراد کو تباہ و برباد کرے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ سامعین معظم، میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں، تمام ان کو تباہ و برباد کرے جو ملک کی وقار کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ سامعین معظم، اب آپ نے سنا ہوگا پنچایتی الیکشن آ رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا، جس کو بھی دیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پارٹی کو دیں، اس پارٹی کو دیں، اس کو دیں، اس کو نہ دیں، نہیں، سوچ سمجھ کر جو ملک کی وقار کا دشمن نہ ہو، ملک کی عزت کروانا جانتا ہو، اس کو ووٹ دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ
ملک کا ساتھ دیں گے. ملک ہے تو سبھی کچھ ہے. ملک ہے تو یہ کرسیاں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. ملک ہے تو یہ کرسیاں، یہ وزارتیں، یہ سیاستیں، یہ ووٹر ہر چیزیں ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.